کہ انہوں نے حضرت فاطمہ الزہرا کی کسی بھی بات ماننے سے انکار کر دیا اور فدق میں سے کچھ نہ دیا، کہ حضرت فاطمہ الزہرا ناراض ہوئیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی کہ یہ میرے جنازے پر نہ آئیں، حضرت ابو بکر اور عمر۔ حضرت علی نے حضرت فاطمہ الزہرا کی وصیت پہ عمل کیا اور حضرت فاطمہ الزہرا کا جب وصال ہوا ان کا کفن دفن کیا اور پھر راتوں رات ان کی تدفین کر دی گئی۔ تو سر یہاں سے نا میں تھوڑا ڈسکشن کا رخ اس طرف لے کے جاؤں گا کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ خلافت کے اندر جو بیسک ہے چیز وہ یہ ہے امرہم شورا بینہم، تو اس کی پہلی سر جو ہمارے ہاں جو مثال جو ملی نا وہ تھی واقعہ ثقیفہ، کہ یعنی جہاں پہ پہلی دفعہ امرہم شورا بینہم کرنے کی ہمیں جو ہے نا وہ موقع ملا کی بات نہیں ہے، وہ تو ایک طرح سے آ گیا، ایک ایونٹ آ گیا، یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے امپوز ہو گیا۔ مگر بھائی جان بات یہ ہے کہ اتنا کنٹروورشل قسم کا ایونٹ ہے ثقیفہ بنی سعدہ کا واقعہ کہ آج تک ہم فیصلہ نہیں کر پائے، ہم سے مطلب کلیکٹیولی ساری امت مسلمہ، شیعہ بھی سنی بھی، کہ اس کے اندر حضرت علی کرم اللہ وجہہ، ایک تو میں لکھنا بھول گیا ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معذرت، ٹھیک ہے، ان کی ایکسکلوژن کیوں ہوئی، ٹھیک ہے، اور اس ایونٹ کے اندر کن چیزوں کی بیسس پہ حضرت ابو بکر صدیق کو سلیکٹ کیا گیا سی؟ جی، آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا اور یہ میرے ون آف مائی فیوریٹ ٹاپک ہے اور مجھے آج اس کو لازماً ڈسکس بھی کرنا تھا۔ آپ نے اچھا ہوا اس کو سیکنڈ کوشچن رکھا، میں آپ میں بڑا شکر گزار ہوں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب ضرور لکھی ہے اور یہ ان کا شاہکار ہے خلافت و ملوکیت، لیکن مولانا مودودی نے اس مسئلے کو ہائی لائٹ نہیں کیا جو آپ نے مجھ سے کوشچن کیا۔ مولانا مودودی نے مسئلے کو ہائی لائٹ کیا خلافت راشدہ کے بیچ سے، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا کے جو خلافت کے جو آخری 2 سال ہیں وہاں سے انہوں نے خلافت و ملوکیت کو کے معاملات کو ایکسپوز کرنا شروع کیا ہے، ہائی لائٹ کیا۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ مسئلہ ملوکیت سے سٹارٹ نہیں ہوا، یعنی جو بگاڑ ہے جو شریعت کے اندر جو سیاسی بگاڑ ہے وہ حضرت عثمان کے دور سے نہیں ہوا، وہ ہوا دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحوں سے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کی تھوڑی سی تفصیل بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جی بالکل بتائیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب 10 ہجری کا آپ نے حج ادا کیا اصحابہ کرام کے ساتھ، اور کم و بیش 1.25 لاکھ یا سے لے کر 1.5 لاکھ کا اصحابہ کرام تھے، آپ نے دین مکمل بھی کر دیا، قرآن کی آیات بھی نازل ہو گئیں، اور اس کے بعد جو ہے رسول اللہ نے شہادت کی انگلی اٹھائی اور آسمان کی طرف کہا کہ اے اللہ تو گواہ رہنا میں نے دین مکمل کر دیا، اور اصحابہ کرام نے بھی گواہی دی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہفتے کے بعد 18 ذی الحج کو ایک اور عظیم الشان واقعہ ہوتا ہے جو غدیر خم کا واقعہ ہے، اور وہ غدیر خم کا واقعہ اتنا اہم واقعہ ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر کے موقع پر 18 ذی الحج کو پانی کا پڑاؤ ڈالا تھا وہاں پہ، یعنی کافی لوگوں کو پیاس لگ رہی تھی، اور وہاں پہ اونٹ کے پالان کے اوپر ایک اسٹیج سجایا گیا جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا تھا جسے خطبہ غدیر کہتے ہیں، اور وہاں پر ایک معروف حدیث پیش کی تھی، حدیث ثقلین، جسے حدیث خلیفتین بھی کہتے ہیں، جسے حدیث امرین بھی کہتے ہیں۔ اور وہ ارشاد فرمانا کیوں تھا، حالانکہ دین تو حجۃ الوداع کے موقع پر مکمل ہو گیا تھا، دراصل وہاں پر رسول اللہ اپنے اہل البیت کی اہمیت کو انڈوز کر کے اس دنیا سے جانے والے تھے کہ میرے بعد میرے اہل البیت کی اتباع کرنا، میرے بعد میرے اہل البیت کو ستانا نہیں، میرے بعد میرے اہل البیت کی نافرمانی نہیں کرنا، انہیں دکھ نہ دینا، ان پہ ظلم نہ کرنا، یہ میسج تھا۔ تو حدیث کو میں مختصر پڑھتا ہوں کیونکہ پروگرام کا فارمیٹ شارٹ ہوتا ہے، میں مختصر بات کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قریب ہے، ان قریب ہے کہ موت کا فرشتہ جو ہے وہ میرے پاس آئے اور میری روح قبض کر لے اور میں اس دنیا سے چلا جاؤں۔ میں تمہیں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں
اور وہ پیغام یہ ہے کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں، دو حجتیں، دو خلیفہ چھوڑے جا رہا ہوں۔ بعض روایات میں لفظ خلیفہ بھی آیا ہے، بعض روایات میں دو گراں قدر چیزیں بھی آئے ہیں، بعض روایات میں دو حجتیں بھی آئے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو خلیفہ چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ جس میں ہدایت اور نور ہے اور جسے پڑھ کر سمجھ کر تم کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور دوسرے میرے اہل البیت، یعنی اہل البیت کی اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں اپنے اہل البیت کے معاملے میں، میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں اپنے اہل البیت کے معاملے میں، میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں اپنے اہل البیت کے معاملے میں، میرے اہل البیت پر ظلم نہ کرنا، مفہوم بیان کر رہا ہوں، میرے اہل البیت پر ظلم نہ کرنا، ان کی اتباع کرنا، ان کے فرامین پر چلنا۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دراصل اہل البیت کو امت مسلمہ کے لیے، اصحاب کرام کے لیے، صحابیات کے لیے اور آنے والے مسلمانوں کے لیے حجت بنا کے گئے تھے۔ اور یہ بات، اس بات پر پورے مسلمانوں کا اجماع ہے کہ رسول اللہ کے علم کے وارث اہل البیت ہی ہیں اور اہل البیت ہی بنے، اور جس کی مثال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا بڑا مشہور و معروف جملہ ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ تو یہ بات حضرت عمر کا یہ تاریخی جملہ اس بات کا ثبوت ہے کہ رسول اللہ کے اہل البیت ہی علم کے وارث ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تصدیق کرنے کے لیے حضرت علی کو اس اسٹیج پر جہاں رسول اللہ کھڑے تھے وہاں بلایا، اور باقاعدہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب کا ہاتھ ایسے بلند کیا اور کہا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا علی اس کا مولا۔ یعنی یہاں پہ رسول اللہ نے ارشاد کچھ اس طرح فرمایا تھا کہ اے صحابیوں، اے لوگوں، اے سننے والوں، کیا میں تمہیں تمہاری جانوں سے بڑھ کر عزیز نہیں ہوں؟ تو سب صحابہ کرام نے کہا تھا لبیک یا رسول اللہ، آپ ہماری جانوں سے بڑھ کر ہمیں عزیز ہیں یا رسول اللہ۔ تو پھر رسول اللہ نے جملہ کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا علی اس کا مولا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، بعض روایات میں آتا ہے کہ اے اللہ، میں علی سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی علی سے محبت رکھ، اور جو علی سے دشمنی رکھے اے اللہ تو بھی اس کا دشمن بن جا، یعنی تو بھی اس سے بغض رکھ۔ تو یہ یہاں پر حدیث ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے واپس مدینہ چلے جاتے ہیں، آپ کے آخری ایام ہوتے ہیں۔ ایک تاریخی واقعہ آتا ہے، بہت تاریخی واقعہ ہے، کہ رسول اللہ کا جو وصال ہوتا ہے وہ پیر کے دن ہوتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی وفات سے پہلے مرض الموت کی حالت میں ہوتے ہیں، اور رسول اللہ 4 دن پہلے یعنی جمعرات کے دن جو ہے ایک واقعہ پیش آتا ہے، اور اس واقعے کو حدیث قرطاس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جسے کہتے ہیں کاغذ و قلم والی حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں بہت پریشان ہوتے ہیں، مرض الموت میں ہوتے ہیں، دین بھی مکمل ہو گیا، مولا علی جو ہے وہ مولا بھی بن گئے، رسول اللہ نے اصحاب سے دوائی بھی لے لی، اور قرآن مجید بھی مکمل ہو گیا، اس کی ترتیب، اس کی تجوین کے متعلق رسول اللہ نے صحابہ کو ارشاد فرما دیا۔ لیکن پھر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مرض الموت سے بھی پریشان ہیں، اور تمام لوگوں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں، جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرے میں اصحاب کرام موجود ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں، رسول اللہ اپنے اصحاب سے یعنی گھر کے لوگوں سے ارشاد فرماتے ہیں، یہ روایت بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے، صحیح ابن حبان میں بھی ہے، تاریخ کی بڑی بڑی کتابوں میں ہے، اور یہ مستند روایت ہے، اس کا کوئی انکاری نہیں ہے، نہ شیعہ ہے، نہ سنی ہے، نہ کوئی بھی مسلک کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے کہتے ہیں کہ لاؤ کاغذ و قلم، کہ میں تمہیں ایک ایسی تحریر لکھ دوں کہ اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ کہ زندگی میں دین مکمل ہو گیا، کہ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ایسی چیز لکھوانا چاہتے تھے کہ جو مسلمانوں کے لیے یا جو اصحاب کرام کے لیے رسول اللہ کی وفات کے بعد ضروری تھی؟ تو یہاں پر 2 باتیں آتی جو میں آگے چل کے اس کا تذکرہ کروں گا۔ تو جب رسول اللہ کاغذ و قلم مانگتے ہیں تو اس کے بعد اصحاب کرام میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ شدت مرض کی وجہ سے جو ہے وہ بیماری میں مبتلا ہیں،
اور ہمارے لیے اللہ کی کتاب ہے جو کہ مکمل ہو چکی ہے، اور قرآن ہمارے لیے کافی ہے۔ تو حضور آپ اپنی تحریر کو رہنے دیں۔ فتنے میں کیا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام میں آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، اور اختلاف کی شدت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرے میں شور و غل ہو جاتا ہے۔ ایک گروہ حضرت عمر کے ساتھ ہو جاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ کی طبیعت خراب ہے، تحریر نہیں لکھنی چاہیے، بعد میں لکھ دیں گے، اس کی تعویل محدثین پیش کرتے ہیں۔ ایک گروہ کہتے ہیں چونکہ رسول اللہ کا حکم ہے اور مسلمانوں پر فرض ہے کہ رسول کی بات کو ہر حالت میں مانا جائے، تو تحریر لکھنی چاہیے، کاغذ و قلم رسول اللہ کو پیش کیا جائے تاکہ وہ تحریر لکھ دیں۔ اختلاف اتنا بڑھ جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ محفل کو برخاست کر دیتے ہیں، اور رسول اللہ ایک بڑا درد بھرا جملہ کہتے ہیں جو بخاری و مسلم اور مسند احمد بن حنبل میں رپورٹ ہے کہ تم جس طرح مجھے بلا رہے ہو اس سے بہتر ہے کہ جس حالت میں ہوں۔ یعنی ایک روایت میں تو ایسا آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق شاید اصحاب نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہذیان کہہ رہے ہیں، یعنی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بہکی بہکی بات کر رہے ہیں۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں یا اصحاب نے کہا، بعض کہتے ہیں حضرت عمر نے کہا۔ اب اس میں اختلاف ہے، میں اس اختلاف پہ نہیں جاؤں گا کیونکہ پھر بات بہت دور تک چلی جائے گی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تب یہ جملہ کہتے ہیں کہ میں جس حالت میں ہوں بہت بہتر حالت ہے بنسبت یہ کہ تم جس حالت کی طرف مجھے بلا رہے ہو۔ تو رسول اللہ نکال دیتے ہیں اور جاتے جاتے 3 سینٹرلائز احکامات دیتے ہیں کہ میرے بعد تم نماز قائم کرنا، اور مشرکین عرب کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا، اور جو وفود مسلمان ہو کر مدینہ شریف آتے ہیں اور میں اپنی زندگی میں ان کا اکرام کرتا تھا، میرے بعد تم بھی ان کا اکرام کرنا۔ تو یہ حدیث یہاں ختم ہو جاتی ہے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ ہمیشہ ہائے جمعرات کا دن، ہائے جمعرات کا دن کہہ کے روتے تھے۔ تو ان کا تاریخی آخری جملہ یہی تھا، حدیث کے الفاظ کہ کاش ہمیں رسول وصیت لکھوا جاتے۔ اب یہاں پر 2 باتیں، اگر میں ایک نیریٹو یہ کہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا اور حدیث کرتاس واضح روشن ہے، تو یہ اہل سنت والجماعت کا نیریٹو ہے۔ دوسرا نیریٹو ہے مکتبہ جعفریہ کا، فقہ جعفریہ کا، اہل تشیعوں کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جانشین اپنی زندگی میں بنا دیا تھا، اور وہ جانشین رسول علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے، جس کی تصدیق کے لیے، جس بات کی تصدیق کے لیے رسول اللہ کرتاس میں کاغذ و قلم اٹھانے کی بات کر رہے تھے کہ وہ علی کے حق میں خلافت لکھوانا چاہ رہے تھے۔ بعض اہل سنت نے یہ کہا کہ دراصل وہ خلافت حضرت ابو بکر کے حق میں لکھوانا چاہ رہے تھے، جس سے وہ بخاری کی روایت پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ بے چین ہیں اور اماں عائشہ سے کہتے ہیں کہ جاؤ ابو بکر اور اس کی اولاد کو بلاؤ کہ میں ایک ایسی تحریر لکھ دوں کہ اب فتنہ کرنے والا کوئی فتنہ نہ کرے، سر اٹھانے والا سر نہ اٹھائے، اللہ ابو بکر کے سوا اور یہ مسلمان ابو بکر کے سوا کسی کو خلیفہ نہ بنائیں گے۔ تو اہل سنت اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ رسول اللہ کرتاس کے موقع پر جو کاغذ و قلم مانگ رہے تھے وہ دراصل حضرت ابو بکر کی خلافت کی بات کر رہے تھے۔ یہ 2 نیریٹوز ہیں۔ اب بات ہم کرتے ہیں رسول اللہ کے وصال کی۔ وفات النبی ہوتا ہے، جب وفات النبی ہوتا ہے تو حجرہ عائشہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ہوتا ہے، جس میں جسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جا کے چومتے ہیں۔ بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے جذباتی ہوتے ہیں اور بڑے زور و شور سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جس نے کہا کہ رسول اللہ وصال کر گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال نہیں ہوا ہے، آپ ڈورمنٹ پوزیشن میں چلے گئے ہیں، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ پیشن گوئیاں کی تھی کہ فارس فتح ہوگا، رسول اللہ نے پیشن گوئی کی تھی روم فتح ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ تو رسول اللہ کے ساتھ مل کر ہم نے یہ فتوحات کرنی ہے۔ لیکن اس کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق باقاعدہ طور پر بتا دیتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا وصال ہو چکا ہے، تو اب اس کے بعد حضرت عمر گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے ہیں اور پھر روتے ہیں۔ جب حضرت ابو بکر، حضرت عمر جو ہے خاص طور پر میں بات کروں گا حضرت عمر کی، حضرت عمر ابو عبیدہ بن جراح آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور حضرت ابو بکر حضرت عمر سے مل کر حجرہ عائشہ کے اندر جاتے ہیں، تو وہاں سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اچانک سے آتے ہیں کہ اے عمر بن الخطاب، آپ یہاں پہ رسول اللہ کا غم منا رہے ہیں اور تدفین کی تیاریاں کر رہے ہیں کہ رسول اللہ کی تدفین کس طرح ہو اور کب ہو۔ وہاں
سقیفہ بنی سعدہ کے اندر انصار جو ہیں وہ خلافت کی بات کر رہے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو عبیدہ ابن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوک جاتے ہیں. تو عبداللہ ابن مسعود کو کہتے ہیں کہ حجرہ عائشہ سے حضرت ابو بکر کو بلا کے لاؤ. وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کیا قیامت آ گئی عمر، ایسی کیا قیامت آ گئی؟ فرمایا یا ابا بکر، اللہ آپ پر رحم فرمائے، رسول اللہ کے غم سے بڑھ کر کوئی غم نہیں، لیکن یہاں پر انصار نے سقیفہ بنو سعدہ کے اندر خلافت کا ماحول کھڑا کر دیا ہے، اور وہاں پر انصار بیٹھ گئے ہیں کہ مسلمانوں کا خلیفہ کون ہوگا. اگر آپ نے اس فتنے کو نہیں روکا اور مسلمانوں کی جمہور رائے کے بغیر خلیفہ بن گیا تو مسلمان انتشار کا شکار ہوں گے، اور یہ غم رسول اللہ کے غم سے بڑا ہوگا. تو لہٰذا سقیفہ بنو سعدہ کی طرف چلیے. یہ سب بخاری میں رپورٹ ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ، یہ تینوں افراد فوراً سقیفہ بنو سعدہ میں جاتے ہیں. سقیفہ بنو سعدہ جو ہے وہ رسول اللہ کے حجرے سے تقریباً 10 منٹ کے فاصلے پر ہے. آج بھی مسجد نبوی میں آپ جائیں تو سقیفہ بنو سعدہ جو ہے وہ آپ مسجد نبوی سے باہر نکلیں تو سامنے جنت البقیع ہے، اور اگر آپ تھوڑا سا آگے جائیں لیفٹ کی طرف تو 10 منٹ کی ہارڈلی واک ہے، وہاں سقیفہ بنو سعدہ ہے. حضرت ابو بکر، حضرت عمر، ابو عبیدہ ابن جرہ سقیفہ پہنچتے ہیں. وہاں پر انصار جو ہوتے ہیں، اصحاب موجود ہوتے ہیں، وہ آپس میں خلافت کی بات کر رہے ہوتے ہیں. جب خلافت کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں باقاعدہ طور پر کہ سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ جو خزرج کے سردار ہیں وہ بیمار ہوتے ہیں، وہ زمین پہ لیٹے ہوئے ہوتے ہیں. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ ان کو کیا ہوا ہے؟ فرمایا یہ بیمار ہیں. اس کے بعد حبیب ابن مندر آتے ہیں، وہ حضرت ابو بکر سے بات کرتے ہیں. حضرت ابو بکر سے بات یہ کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ کا وصال ہو گیا ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم انصار نے ہر معاملے میں رسول اللہ کا ساتھ دیا. ہم انصار نے جب رسول اللہ مدینہ آئے تو ہم نے لبیک کا، ہم نے قربانیاں دی، ہم نے ہر غزوہ میں شرکت کی. تو لہٰذا خلافت کے معاملے میں خلیفہ انصار سے ہونا چاہیے. تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فوراً حضرت عمر کو روکتے ہیں، کیونکہ حضرت عمر فوراً بول پڑتے ہیں، کیونکہ جذباتی ہو جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ابو عبیدہ ابن جرہ کو بھی روکتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے بنی انصار، اے انصار، بے شک تمہاری قربانیاں بجا ہیں، بے شک رسول اللہ نے تمہارے فضائل بیان کیے، بے شک قرآن میں تمہاری قربانیوں کی اور معین جنتی ہونے کی بشارتیں موجود ہیں، لیکن رسول اللہ کی صحیح حدیث سن لو. رسول اللہ نے فرمایا کہ خلیفہ قریش سے ہوگا، خلیفہ قریش سے ہوگا. جی کس نے کہا؟ جی حضرت ابو بکر نے کہا، حضرت ابو بکر کا میں ارشاد پڑھ رہا ہوں، حضرت ابو بکر کہا کہ خلیفہ قریش سے ہوگا. اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خلیفہ جو ہے وہ ایک ہوگا. اس پہ حبیب ابن مندر جو ہیں وہاں آتے ہیں کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک خلیفہ جو ہے وہ انصار سے ہو اور ایک خلیفہ جو ہے وہ مہاجرین میں سے ہو، تاکہ نہ انصار کو نقصان ہو نہ مہاجرین کو ہو. اس پر حضرت عمر فوراً بولتے ہیں کہ اگر خلیفہ دو ہوئے اور دونوں خلیفاؤں میں اختلاف ہو گیا تو مسلمان بدترین انتشار کا شکار ہوں گے، اور بدترین انتشار کا شکار ہونے کی وجہ سے فیصلہ قرآن و سنت کے خلاف ہوگا، اور ذاتی انا کے بنا پر مسلمان تفرقے کا شکار ہوں گے، اور اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ مسلمانوں میں قتل و غارت دری ہوگی اور مسلمان بتدریج ٹوٹتے چلے جائیں گے. تو خلیفہ تو ایک ہی ہوگا. تو اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر کو خاموش کرا دیتے ہیں، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ اے انصار، میرے سامنے یہ دو جلیل القدر شخصیات ہیں. ایک عمر بن الخطاب جو اسلام میں سب سے زیادہ مضبوط اور سخت ہیں، رسول اللہ کی حدیث ہے وَأَشَّدُهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر، یعنی اسلام میں سب سے زیادہ سخت اور مضبوط جو ہیں وہ عمر ہیں. اور دوسری شخصیت جو الٹے ہاتھ پہ میری کھڑی ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کا ایک امانت دار ہوتا ہے، ایک امین ہوتا ہے. میری امت کا امین ابو عبیدہ ابن جرہ ہیں.
تو یہ امت کے امین ابو عبیدہ ابن جرہ ہیں، تم انہیں خلیفہ بنا لو۔ تو اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فوراً آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس شخص کو، یہ سب بخاری میں رپورٹ ہے، یہ سب تاریخ اسلام تبری میں رپورٹ ہے، کوئی بھی میں الفاظ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، آپ بخاری اور مسلم تاریخ اسلام کی معتبر کتابوں سے چیک کر سکتے ہیں، جو میں اتنی تفصیلاً روایت پڑھ رہا ہوں تاکہ عوام کو سمجھ میں آ جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق ہم سے افضل ہیں۔ کیوں؟ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں تھے، اپنے آخری وقت میں تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت تھی کہ میری جگہ ابو بکر صدیق نماز پڑھائیں۔ تو جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ان کے مصلی پر امامت کی ہو، تو دراصل یہ امامت صغرا ہے، اور یہ امامت صغرا جو ہے وہ خلافت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ تو میں ابو بکر جیسے جلیل القدر صحابی کے ہوتے ہوئے، ان کے بے شمار فضائل کے ہوتے ہوئے خلیفہ کیسے بن سکتا ہوں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فوراً حضرت ابو بکر کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں، اور اسی طرح برابر سے ابو عبیدہ بن جرہ بھی گواہی دیتے ہوئے حضرت ابو بکر کے ہاتھ میں بیعت کر لیتے ہیں۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اے انصار، انتظار کس بات کا، آؤ ابو بکر کی بیعت کرو۔ تو اس وقت سقیفہ بنو سعدہ کے اندر بیعت حضرت ابو بکر کی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آگے ہم چلتے ہیں۔ اب جب ہم آگے چلتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سقیفہ کا جو واقعہ ہے، سقیفہ کا جو واقعہ میں لیسن یہ دیتا ہے کہ دیکھیں یہ پورا ایک حادثاتی واقعہ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ چونکہ انصار کی طرف سے ایک آزمائش آئی، ایک فتنہ آئی، اور حضرت ابو بکر ایسا نہیں تھا کہ پہلے سے کوئی پلاننگ کر رہے تھے۔ یا میں ذرا ناظرین کو بتاتا چلوں کہ بعض جو ہمارے حضرت ابو بکر یا عمر کی خلافت کو جو سوال اٹھانے والے ہیں، وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ بھائی یہ حضرت ابو بکر جو ہیں وہ تو پہلے سے پلاننگ کر رہے تھے خلیفہ بننے کی۔ سر وہ پہلے سے پلاننگ نہیں کر رہے تھے، دراصل یہ ایک انسیڈنٹ ہوا تھا سقیفہ کا، جس میں حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنایا گیا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، آگے ہم یہ چلتے ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں، اچھا یہاں میں یہ بات ہے نا، سوری ٹو انٹرپٹ یو جناب بھائی، کہ واقعہ غدیر خم کا ہو چکا تھا، انہوں نے حضرت علی کو اپنا وصی بنایا تھا، یہ بہت لوگ جانتے تھے، پھر بھی یہ ڈسکشن یہاں پہ ہونا کہ بھائی کون خلیفہ ہوگا، اس بات کی کچھ سمجھ نہیں آتی بات۔ جی بالکل، آپ نے بہت بہترین سوال کیا، اور یہ میرا اگلا ہی چیپٹر ہے۔ دیکھیں، اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سقیفہ بنو سعدہ کا جو واقعہ ہے وہ پیر کے دن کا واقعہ ہے، اور سیکنڈ ہاف کا واقعہ ہے، یعنی دوپہر کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو وصال ہے وہ شروع دن میں ہو گیا تھا، پیر والے دن۔ اب اس کے بعد ٹیوزڈے والے دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ بیعت عامہ ہوتی ہے، اور جب بیعت عامہ ہوتی ہے تو اس میں ظاہر سی بات ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کرتے ہیں کہ آؤ دھڑا دھڑ حضرت ابو بکر کی بیعت کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہوتی ہے۔ اب اس بیعت کی سب سے پہلے جو مخالفت کرتے ہیں وہ سعد ابن عبادہ کرتے ہیں۔ سعد ابن عبادہ کہتے ہیں کہ میں ابو بکر کو خلیفہ نہیں مانتا۔ اس لیے نہیں مانتا کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ خلیفہ جو ہے وہ انصار میں سے ہونا چاہیے تھا، اور مجھے خلیفہ ہونا چاہیے تھا کیونکہ انصار نے اور میں نے خود اللہ کے رسول کے لیے، اس کے دین کے لیے بڑی قربانیاں دیں، تو وہ بیعت نہیں کرتے۔ تبری میں یہ تک الفاظ آتے ہیں کہ جب حضرت سعد ابن عبادہ بیعت عامہ میں آتے ہیں تو عمر بن الخطاب جب اعلان کر رہے ہوتے آؤ حضرت ابو بکر کی بیعت کرو، تو وہ ان کی داڑھی پکڑ لیتے ہیں، اور حضرت ابو عمر اور ابو بکر کو یہ کہتے ہیں، تاریخ تبری میں لکھا ہے کہ میں تم لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں، اور اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں، بیعت نہیں کرتے۔ اس کے بعد ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ جب بیعت ہو رہی ہوتی ہے اور اصحاب آ رہے ہوتے ہیں، یہ روایت المستدرک الحاکم میں اور سنن الکبریٰ البیہقی میں بھی روایت ہے، اور یہ روایت بخاری و مسلم کی شرط پر صحیح ہے۔ اس بیعت عامہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت علی نہیں آئے، تو وہ حکم دیتے ہیں زید ابن ثابت کو کہ جاؤ علی ابن ابی طالب کو بلاؤ۔ تو علی ابن طالب اور اس کے ساتھ ساتھ زبیر بن عوام کو بلاؤ۔ تو علی ابن ابی طالب آتے ہیں اور ان سے حضرت ابو بکر سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول کے داماد، اے اللہ کے رسول کے داماد، کیا تم مسلمانوں کی جمعیت کو توڑنا چاہتے ہو کیونکہ تم اب تک بیعت کرنے نہیں آئے؟
تو انہوں نے فرمایا اے ابا بکر، اے خلیفۃ الرسول، یہ جملہ ان کا ہے، اے خلیفۃ الرسول، میں آپ کی فضیلت کا قائل ہوں، لیکن ہمیں آپ سے شکوہ ہے، ہمیں شکوہ یہ ہے کہ آپ نے اس امر خلافت میں جو سقیفہ میں طے ہوئی اسے شامل نہیں کیا، آپ کو مشورے میں شامل کرنا چاہیے تھا، یہ شکایت کرتے ہیں۔ تو تم کیا چاہتے ہو ابا بکر؟ فرمایا میں کچھ نہیں چاہتا، میں آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ تو حضرت علی حضرت ابو بکر کی بیعت کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت زبیر آتے ہیں، حضرت زبیر سے بھی یہی سوال کیا جاتا ہے کہ تم کیا مسلمانوں کی جمعیت کو توڑنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا واللہ میں مسلمانوں کی جمعیت کو توڑنا نہیں چاہتا، لیکن میرا بھی علی والا شکوہ ہے کہ آپ اس امر خلافت میں ہم سے مشورہ تو کرتے، ہمیں شامل تو کرتے، تاکہ ہم بھی مشورہ دیتے کہ مسلمانوں کا خلیفہ کون ہونا چاہیے۔ تو خیر بہرحال اس کے بعد حضرت زبیر سے کہتے ہیں اب تم کیا چاہتے ہو؟ فرمایا مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، میں آپ کی بیعت کر لیتا ہوں۔ تو یہ بیعت عامہ میں حضرت زبیر اور علی بیعت کر لیتے ہیں۔ یہ وہ بیعت ہے جو سقیفہ کے فوراً بعد حضرت علی اور زبیر نے کر لی تھی اور خاندان بنی ہاشم نے کر لی تھی۔ لیکن ایک روایت جس کی طرف اب میں جانے والا ہوں، وہ روایت زیادہ معروف ہے اور وہ بخاری و مسلم میں نے جو روایت پڑھی جو بیعت عامہ منگل والے دن یعنی سقیفہ کے فوراً بعد ہوئی، وہ روایت المستدرک الحاکم فی صحیحین میں جسے امام ہاشم نیکاپوری لائے اور امام حاکم نیشاپوری جو روایت لائے ہیں وہ بخاری مسلم کی شرط پر صحیح ہے۔ وہی روایت سنن الکبریٰ البیہقی میں بھی ہے، امام بیہقی کی شرط پر یا امام بخاری کے اصولوں کی شرط پر وہ روایت صحیح ہے۔ لیکن جو زیادہ معروف روایت ہے وہ اب میں پڑھنے جا رہا ہوں کہ اب اصل مسئلہ خلافت کا ہے کیا۔ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خاندان بنو ہاشم نے، حضرت زبیر نے اور بھی ایک اصحاب تھے جنہوں نے 6 مہینے تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت نہیں کی۔ اور جی یہ سب سے معروف روایت ہے اور یہ سب سے مستند روایت ہے۔ جو اس سے پہلی روایت بھی میں نے پڑھی وہ بھی مستند ہے، لیکن یہ سب سے زیادہ مستند ہے کیونکہ یہ بخاری و مسلم میں آئی ہے، اور بخاری کا نمبر ہے 4240 اور مسلم کا نمبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ عوام کو پتہ چل جائے۔ مسلم کا نمبر ہے 4580۔ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے یہ واقعہ سٹارٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فدق سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ اس حدیث کی جو راویہ ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا، اس وصال کے بعد حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے حضرت عائشہ کے ذریعے پیغام بھیجا کہ جو باغ فدق ہے، جو فدق کا معاملہ ہے، وہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پراپرٹی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ وارثین میں تقسیم ہونا چاہیے، اور میں رسول اللہ کی بیٹی ہوں، میں اپنا حق مانگ رہی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق جو ہے مجھے ملنا چاہیے۔ تو اس کے بعد یہ پیغام حضرت عائشہ کے ذریعے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو پہنچایا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پیغام واپس حضرت عائشہ کے ذریعے حضرت فاطمہ کو پہنچاتے ہیں۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ حضرت ابو بکر ایک حدیث پڑھتے ہیں، اور وہ حدیث یہ پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے راوی حضرت ابو بکر خود ہیں، کہ انبیاء کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، انبیاء کی کوئی فزیکل پراپرٹی نہیں ہوتی، انبیاء جو کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں وہ وفات کے بعد صدقہ بن جاتا ہے، لیکن اس مال میں سے آل محمد کو ان کا حق ملتا رہے گا، یعنی وہ پراپرٹی کے اونر نہیں ہوں گے، لیکن جو حق پروفٹ لاس کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ اہل البیت کو ملتی رہے گی، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں کرتے رہے، میں بھی کرتا رہوں گا۔ حتیٰ کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے حضرت فاطمۃ الزہرا کی کسی بھی بات ماننے سے انکار کر دیا اور فدق میں سے کچھ نہ دیا، اور اس سے علاوہ بنو نذیر کی جائیداد کا بھی مسئلہ تھا۔ اس کے بعد حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضرت فاطمۃ الزہرا ناراض ہوئیں، غضبناک ہوئیں اور ترک تعلق کر لیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو وصیت کی کہ یہ میرے جنازے پر نہ آئیں، حضرت ابو بکر اور عمر۔
حضرت علی نے حضرت فاطمۃ الزہرا کی جو ہے وہ وصیت پہ عمل کیا، اور حضرت فاطمۃ الزہرا کا جب وصال ہوا تو ان کا کفن دفن کیا اور انہیں غسل دیا، اور پھر راتوں رات ان کی تدفین کر دی گئی۔ یہ واقعہ فدق یہاں ختم ہو جاتا ہے۔ ابھی فدق میرا موضوع نہیں ہے، میں اس پہ نہیں جا رہا، میں ٹاپک ہمارا خلافت و ملوکیت ہے، میں آگے چل رہا ہوں۔ اس کے بعد حدیث کے الفاظ ہیں، راوی کہتے ہیں، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب تک حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ زندہ رہیں، لوگ یعنی اصحاب حضرت علی سے میل جول رکھا، تعلقات رکھے، لیکن جب حضرت فاطمۃ الزہرا کا وصال ہو گیا تو انہی لوگوں نے حضرت علی سے منہ پھیر لیا۔ اب یہ ہے ٹرننگ پوائنٹ، حضرت علی سے منہ پھیر لیا، اور یہ بخاری و مسلم میں ایکوریٹ الفاظ جو ہیں وہ نوٹڈ ہیں، ایکوریٹ الفاظ درج ہیں۔ اس کے بعد اس موقع پر حضرت علی نے حضرت ابو بکر سے صلح کرنی چاہیے، اور پیغام بھیجا کہ حضرت ابو بکر میرے گھر آئیں اور عمر بن الخطاب کو ساتھ نہ لائیں۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ عمر بن الخطاب کو ساتھ کیوں نہ لائیں؟ حضرت علی نے ایسا کیوں منع کیا؟ کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت میں غصہ اور جذباتی پن تھا، کہیں ان کے زبان سے کوئی ایسے برے القاب نہ نکل جائیں، کوئی ایسی سخت بات نہ نکل جائے جو حضرت علی کو ناگوار گزرے۔ تو حضرت علی حضرت عمر کی طبیعت سے واقفیت رکھتے تھے، تو اس لیے منع کیا تھا کہ حضرت عمر کو مت لائیے گا، کیونکہ حضرت ابو بکر اور عمر ہر معاملے میں مشاورت میں ساتھ ساتھ رہتے تھے، تو اسپیشلی حضرت عمر کے لیے منع کیا تھا۔ اس کے بعد جب یہ بات حضرت عمر کو پتہ چلتی ہے تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ آپ کو اکیلے جانے کی ضرورت نہیں، میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ ہو سکتا ہے علی آپ کے ساتھ کس معاملے سے پیش آئیں، کس رویے سے پیش آئیں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ میرا کیا کر لیں گے، ٹھیک ہے، مجھے جانا ہے، میں جاؤں گا۔ تو اس کے بعد حضرت عمر کو چھوڑ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کے گھر جاتے ہیں، اور مولا علی اس وقت حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول کے خلیفہ، ہم آپ کی فضیلت کے قائل ہیں جو رسول نے ارشاد فرمائی، لیکن آپ سے جو ہے ہمارا شکوہ ہے، یعنی علی ابن ابی طالب کا شکوہ ہے۔ وہ شکوہ یہ ہے کہ اس امر خلافت میں آپ نے اپنی منمانی سے کام لیا اور ہمیں خلافت کے مشورے میں شامل نہیں کیا۔ ترجمہ کرنے والے نے مشورہ لکھا ہے، جبکہ وہاں پہ لفظ آیا ہے استبداد، یعنی اس معاملے میں آپ نے ظلم کیا، زیادتی کی اور اپنی منمانی کی۔ تو اس کے حالانکہ رسول اللہ کے اقربا ہونے کے ناطے، رشتہ دار ہونے کے ناطے ہمارا یہ حق تھا کہ اس امر خلافت میں، اس خلافت کے مسئلے میں، اس سقیفہ بنی سادہ کی مجلس میں خاندان بنی ہاشم اور علی ابن ابی طالب کو ہونا چاہیے تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ندامت اور شرمندگی میں رونے پڑتے ہیں۔ راوی کہتا ہے آپ رو رہے ہوتے ہیں، آپ بے تحاشا رو پڑتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو تسلی دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اے ابا بکر، میں آپ کی علل اعلان بیعت کروں گا مسجد نبوی میں۔ تو ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، نماز ادا ہوتی ہے، اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ حضرت علی کو کہتے ہیں کہ آپ ممبر پر چڑھ کر ارشاد فرمائیں۔ حضرت علی ممبر پر چڑھ کر ارشاد فرماتے ہیں اور وہ وجہ بتاتے ہیں کہ 6 مہینے حضرت علی نے حضرت ابو بکر کی بیعت کیوں نہیں کی، وہ سارے شکوے شکایت بتاتے ہیں، اور پھر حضرت ابو بکر کے فضائل پڑھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب حضرت علی ممبر سے اترتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق ممبر پر چڑھتے ہیں، اور اس کے بعد حضرت علی کے فضائل پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد جب حضرت ابو بکر ممبر سے اترتے ہیں تو پھر حضرت علی آگے بڑھ کر حضرت ابو بکر کا کہ ہاتھ پکڑ کر بیعت کر لیتے ہیں، اور جب بیعت ہو جاتی جو مسلمان جنہوں نے حضرت فاطمہ کے وصال کے بعد منہ پھیر لیا تھا، وہ مسلمان خوش ہو جاتے ہیں اور مسلمانوں میں ایکا ہو جاتا ہے۔ یہ پوری میں نے آپ کے سامنے مفصل روایت پڑھ دی اور شکوہ بھی بتا دیا۔ اب اگر آپ کو کوئی سوال کرنا ہے تو اس پہ آپ کر سکتے ہیں۔ نہیں، میرے خیال میں ہمیں یہاں پہ ڈسکشن کو وائنڈ اپ کرنا چاہیے، کیونکہ بہت ہی سر لمبی یہ تو ڈسکشن ہے، اور میرے خیال میں ہمیں مختلف نشستوں کے اندر میرے خیال میں میٹر ہمیں یہاں سجیسٹ کرنا چاہیے۔
کیونکہ یہاں سے پہلے ہم حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کے بعد جو ہے واقعہ فتح ایک بہت ہی وہ تشریح طلب ایک واقعہ ہے، اس کے بعد پھر حضرت عثمان کا جو مین ٹاپک تھا خلافت و ملوکیت کا، اس تک تو ہم ابھی آئے ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو میرے خیال میں جنید بھائی آپ کو دوبارہ پھر سے میں تکلیف دوں گا انشاءاللہ، اور اسی طرح سے ہم اس کو میرے خیال میں کنٹینیو رکھیں گے۔ تو آڈینس سے میری گزارش ہے کہ انٹل نیکسٹ ٹائم ڈو اے گڈ کیئر آف سر، اور اپنا فیڈ بیک سے ہمیں سر ضرور آگاہ کیجیے گا۔ جنید بھائی تھینک یو سو مچ، انٹل نیکسٹ ٹائم خیال رکھیں اپنا، تھینک یو سر۔ تھینک یو، تھینک یو، سب